اسی طرح اس بجٹ کے اندر زراعت کے شعبے کو خصوصی توجہ اور مراعات دی گئی ہیں، چونکہ پاکستان جب بھی مشکل حالات میں ہوا ہے، زراعت کے شعبے نے اپنی پیداواری صلاحیت سے پاکستان کو ہمیشہ بیل آؤٹ کیا ہے۔ جب ہمیں ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندیوں کا سامنا تھا، تب بھی زراعت کے شعبے نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ ہماری امید ہے کہ جو ہم نے مراعات دی ہیں، اس کے جواب میں پاکستان کے کسان پاکستان کو گندم میں خود کفیل کریں گے، پاکستان کو کپاس میں خود کفیل کریں گے اور پاکستان کو چینی میں اس کی پیداوار میں خود کفیل کریں گے۔ آج جو معیاری بیج ہیں، تاکہ ہم اپنی پیداوار کو بڑھائیں، ان کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹریکٹرز اور ایگریکلچر امپلیمنٹس جو ہیں، زرعی آلات، ان کے اوپر بھی سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ ان کی قیمت میں کمی کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ماڈرنائزیشن زراعت کی ہو سکے۔ اسی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بجٹ میں جو اسپیکولیٹو اکانومی ہے، اس سے وسائل کو پروڈکٹیو اکانومی کی طرف شفٹ کیا جا سکے۔ ہمارے ملک میں سرمایہ سٹے بازی کے اندر لگتا ہے اور اس کے اندر انویسٹ ہوتا ہے، جس سے نہ روزگار پیدا ہوتا ہے، نہ ملک کی معیشت کے اندر کوئی بہتری آتی ہے۔ تو اس لیے جو غیر پیداواری اسپیکولیٹو ایسٹس ہیں، ان کو ٹیکس کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سرمایہ پیداواری صلاحیت کے اندر آئے، وہ زراعت کے اندر آئے، وہ صنعت کے اندر آئے، وہ سروس انڈسٹری کے اندر آئے، تاکہ پاکستان میں روزگار پیدا ہو اور ترقی ہو سکے۔ اسی طرح اس بجٹ میں، اور خاص طور پہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا کمپوننٹ، اس کے ذریعے ہم نے نوجوانوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوان ہیں، اور ان کو اچھی تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہم اچھے روزگار کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ بجٹ 68% بڑھا دیا گیا ہے، 68% اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ٹیکنیکل ٹریننگ کے پروگرام ہیں، ان کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے، اور ملک میں صوبوں کے ساتھ مل کر 250 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے لیے 50% رقم وفاقی حکومت دے گی۔ ملک میں 250 منی سپورٹ اسٹیڈیم بنانے کے لیے 50% رقم وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر لگائے گی، تاکہ نوجوانوں کو کھیلوں کی اور فنی تربیت کی بہتر سہولتیں مل سکیں۔ اسی طرح جو ہماری یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، ان میں جو میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، وہ چند لوگوں کو ملیں گے، لیکن ہر نوجوان کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ہم آسان اقساط کے اوپر بینکوں کے ذریعے مل کر لیپ ٹاپ اسکیم لا رہے ہیں، جس سے ہر نوجوان آسان شرائط کے اوپر لیپ ٹاپ حاصل کر سکے گا، تاکہ وہ بھی ڈیجیٹل ریسورسز کو چینلائز کر سکے، جو کہ اس شعبے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور ہمارے نوجوان ڈیجیٹل فیلڈ کے اندر بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جب انہیں ڈیجیٹل امپاورمنٹ کی، تو انہوں نے پاکستان کو 3rd بگیسٹ ای لائسنسنگ کنٹری بنا دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دیا جائے، ہمارے نوجوان ڈیجیٹل اکانومی کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ اس مقصد کے لیے 9 ارب روپے کا ایک انوویشن فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے، جس سے مختلف انوویشن کے اسکیموں کو ہم سپورٹ کریں گے، جس میں ایک ینگ وومن انٹرپرینورز کی اسکیم بھی ہے، تاکہ ہماری خواتین اور وہ نوجوان خواتین کے جو اپنی صلاحیتوں سے بہترین سٹارٹ اپس کر رہی ہیں یا ایکسپورٹ انڈسٹری کر رہی ہیں، ان کی مالی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح زراعت میں اور حکومت میں انوویشن لانے کے لیے، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے پروجیکٹس کو فنڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے اس بجٹ کے اندر ہماری بہت بڑی ترجیح صوبہ بلوچستان ہے، جس کے لیے ہم نے سب سے زیادہ، ہر صوبے سے زیادہ ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو پسماندگی ہے اس کو ہم تیز رفتاری کے ساتھ اس پہ قابو پا سکیں، چاہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں
چاہے وہاں پہ ہیومن ریسورس کے منصوبے ہیں، چاہے بنیادی سہولتیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے 5 لاکھ اضافی غریب گھرانوں کو بیسپ کے دائرہ کار میں لانے کا بھی اعلان کیا ہے، جس سے کہ وہاں پہ غربت میں ایک ڈینٹ ڈالنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ اسی طرح اس بجٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا وہ منصوبہ جو پچھلی حکومت نے مردہ خانے میں ڈال دیا تھا یا سرد خانے میں ڈال دیا تھا، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے۔ سی پیک منصوبوں کے لیے بھی فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا، جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اس میں ML1 کا منصوبہ ہے، اس میں گوادر کے مختلف منصوبے شامل ہیں۔ اسی طرح اس ہماری بجٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کافی منصوبے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبے میں بھی پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایک سب سے اہم انٹرونشن جو ہم اس بجٹ میں کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ٹارگیٹڈ انٹرونشن کی جا رہی ہے پاکستان کے غریب ترین اضلاع کی غربت دور کرنے کے لیے۔ تو ایک پسماندہ علاقوں کے لیے جو 20 موسٹ بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہیں، اس کے لیے 40 ارب روپے کا فنڈ کھولا جا رہا ہے، جس میں سے ہم نے 20 ارب روپے اس سال مختص کیے ہیں۔ اس سے وہاں پر ہم ان علاقوں میں سروے کے ذریعے دیکھیں گے کہ ان علاقوں کو تیزی کے ساتھ ترقی میں اوپر لانے کے لیے کون سے کلیدی منصوبے ہیں، ان کے اندر وفاق وہ پیسہ لگائے گا تاکہ جو ہماری ریجنل ڈسپیرٹی ہے، جو علاقائی ناہمواری ہے، اس کو ہم کم کر سکیں اور اس کے اندر ہم کمی لا کے ان علاقوں کو بھی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر ہم پلہ کریں۔ ہیں جی، کون کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس بجٹ میں ایک اہم تبدیلی جو لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ٹیکس کیا ہے تاکہ جو مشکلات پاکستان کے غریب آدمی اور غریب عوام کا جو سامنا کر رہے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ ٹیکس ادا کر کے ملک کے وسائل کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ اور یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اس میں لگژری کارز اور جو عمرہ ہیں ان کے اوپر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اس موقع پر غریبوں کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال کر ان کی دعائیں لے سکیں۔ ایک اور اہم چیز جو میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا وہ آبی وسائل ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے لیے واٹر ریسورسز بہت اہم ہیں۔ ہم نے اس بجٹ میں ایک خطیر رقم وقف کی ہے جس سے پاکستان کے ڈیمز جن کو شروع کیا گیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ہم نے اپنے دور میں دیامیر بھاشا ڈیم کی بنیاد رکھی، 125 ارب روپے اس پہ خرچ کیے، بعد میں جنہوں نے چندے اکٹھے کیے اور پتہ نہیں کہاں چندے گئے اور 20-25 ارب روپے مزید اس پہ لگا کے وہ دیامیر بھاشا ڈیم کے بانی بننے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو ہم 2017-18 میں شروع کر کے گئے تھے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلد از جلد پاکستان کی واٹر سیکیورٹی کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور انرجی سیکیورٹی کے لیے مکمل کیا جائے۔ تو تقریباً 100 ارب روپے کے لگ بھگ آبی وسائل کے لیے بھی اس بجٹ میں وسائل فراہم کیے گئے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم سرمایہ کاری ہے۔ بہت شکریہ۔ احسن صاحب، تحریک عدم اعتماد کے ووٹ میں ایم این اے علی وزیر نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا تھا، لیکن آج بجٹ جو آپ لوگوں نے پیش کیا اس میں ایم این اے علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری ہوا؟ کیا کسی کے کہنے پر؟ جی میرے علم میں نہیں ہے، میرا تو یہ خیال تھا کہ ضرور ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہوگا، لیکن میں اسپیکر صاحب سے پوچھوں گا کہ اس بارے میں کیوں نہیں جاری ہو سکا۔ ہو سکتا ہے کوئی دیر سے جاری ہوا ہو، وہ نہیں آ سکے، لیکن ہر ایم این اے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہو۔ جی پینشن میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے 10% اپنی پہلی تقریر میں اضافہ کیا تھا اور اب مزید 5% اضافہ کر کے اسے بھی 15% تنخواہوں کے اضافے کے ساتھ کر دیا گیا۔
बहुत सी सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, तो क्या इसको खत्म करने के लिए कोई कानून साजी की जाएगी? दूसरा सवाल, यूथ के हवाले से आपने बात की कि हमने बड़ा रिफॉर्म लाया, लेकिन अगर पीएमसी को देखा जाए, पीएमडीसी को जो पीएमसी बनाया गया, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल पूरी छूट दे रखी है। देखिए, जो गुज़श्ता हुकूमत ने सेहत के शोबे में पीएमसी बनाई थी, उस वक्त हमने अपोजिशन में उसकी मुखालफत की थी, और हम उस कानून साजी को रिवर्स करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। इसी तरह जो हायर एजुकेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस ला के हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म की गई थी, उसके लिए भी वजारत तालीम से मिलकर कानून साजी कर रही है ताकि उसको भी रिपील किया जाए। बहुत शुक्रिया।